اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جنوری 2025 ہے اور میں مصطفیٰ عزیز آبادی ایک اہم معاملے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں تاجروں، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں بیسیکلی بہت کھری کھوٹی سنانے کے لیے ان کا ایک اجتماع کیا، اور جو کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے اس پر شرم و ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے ایک طرف تاجروں کو کھری کھوٹی سنائی، جو دوسری طرف انہوں نے 2008 کے حوالے سے ایم کیو ایم پر نام لیے بغیر بڑی لان تان کی ہے اور تمام تر صورتحال کی خرابی کا الزام ایم کیو ایم پر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ جی 2008 میں تو پہلے بڑا بھتہ لیا جاتا تھا یہاں پر اور فیکٹریوں کو بند کرایا جاتا تھا زبردستی، اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ تو کراچی کے شہری بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئی ہے سندھ میں، اور 2008 سے یہ 2025 ہے، اس 2025 میں یعنی کہ 17 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ، سندھ کے دارالخلافہ کراچی کے ساتھ، کراچی کے شہریوں کے ساتھ، سندھ کے شہریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کراچی کا بچہ سندھ کا بچہ جان رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر، کراچی کے صنعت کار اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے جو کراچی میں ایک پیپلز امن کمیٹی قائم کی، جس میں کراچی بھر کے خصوصاً لیاری کے جو وہ گینگسٹر تھے ان کو شامل کر کے کس طرح سے کراچی میں غنڈہ گردی کا، بھتہ خوری کا ایک راج قائم کیا۔ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی سرپرستی میں، اس وقت وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کی سرپرستی میں کراچی کے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، دکانداروں کو باقاعدہ کھلے عام اس پیپلز امن کمیٹی گینگ وار کی جانب سے بھتے کی پرچیاں دی جاتی تھیں۔ انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے پرچیوں کے ساتھ گولیاں بھیجی جاتی تھی، ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور جو تاجر، دکاندار، صنعت کار پیسے نہ دے، ان پیپلز پارٹی کو بھتہ نہ دے، اس کی دکانوں پر حملے کیے جاتے تھے، دکانداروں کو قتل کیا گیا، کتنے ہی دکانداروں کو۔ کراچی کے شہری، کراچی کے دکاندار 2011 میں شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے دکانداروں کو جس طرح سے وہاں بھتہ لیا جاتا تھا وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے بھتہ دینے سے جب انکار کیا تو پیپلز پارٹی کے اس دیاری گینگ وار، اس پیپل امن کمیٹی کے دہشت گردوں نے کس طرح سے شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے دکانداروں کا قتل عام کیا ہے، اور جو لوگ، جو قاتل گرفتار بھی ہوئے تو پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے جا کر ان کو خود ان کو رہا کروایا۔ تو کیا کراچی کے شہری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نادان ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہے؟ کراچی میں بلاول ہاؤس کے ارد گرد جتنے بھی بنگلے ہیں ان تمام بنگلوں کے مکینوں کو کھلی دھمکیاں دی گئی کہ بنگلے خالی کریں یہاں سے، اور انہیں وہاں سے بے دخل ہونے کے لیے ان بنگلوں پر فائرنگ کی گئی، ان بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، اور پھر کہا گیا بس اتنے پیسے لیں اور بنگلہ خالی کریں۔ بنگلے کے کاغذات فریال تالپور کے حوالے کریں، کتنے ہی بنگلے خالی کرا دیے گئے، اور اس کے لیے یوز کیا گیا اسی گینگ وار کے ان دہشت گردوں کو۔ اور اس گینگ وار کے ان کرمنلز کو، دہشت گردوں کو پیپلز پارٹی نے کس طرح سے ان کی سپورٹ کی ہے، ان کی سرپرستی کی ہے، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیسے سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جا کر لیاری میں ان گینگ وار کے لوگوں کو
سجدہ کرتے ہیں، کیسے فریال تالپور ان کو ساتھ جا کر اس لیاری گینگ وار کے لوگوں کی سپورٹ کا اعلان کرتی ہے. پیپلز پارٹی کے تمام وزراء ان کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. کیا کچھ کیا گیا ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے. اور اس گینگ وار کے کتنے لوگوں کو انہوں نے اسمبلیوں میں MP بنا کے بھیجا ان کو. اور پھر آج یہ جو پیپلز پارٹی کی جو یہ حکومت ہے، آج نئے انداز سے، نئے طریقے سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں سے، کراچی کے تاجروں سے، دکانداروں سے، بلڈر سے، بزنس مین سے، ہر لوگوں سے. اور اس کو نام دیا گیا ہے سسٹم کا. سسٹم، یہ سسٹم زرداری مافیا نے جو سسٹم قائم کیا ہے بھتہ وصول کرنے کا کراچی کے شہریوں سے، تاجروں، دکانداروں، بلڈرز، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جو بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اس کو نام دیا گیا ہے سسٹم کا. اور پورے سندھ سے، خصوصاً کراچی کے شہریوں سے، تاجروں، دکانداروں، بلڈر سے اربوں روپے کا بھتہ وصول کیا جا رہا ہے ہر مہینے. اربوں روپے کا. جتنے بھی کراچی کے، سندھ کے جو محکمے ہیں، ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، تمام اداروں سے ان کے ذریعے زرداری مافیا کا جو سسٹم ہے وہ اربوں روپے کا بھتہ وصول کر رہا ہے کراچی کے لوگوں سے. جتنے بھی محکمے ہیں، بلدیاتی اداروں ہو، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، ان سب کے ذریعے جو زرداری مافیا کا جو سسٹم ہے وہ بھتے وصول کر رہا ہے. بلاول ہاؤس سے سندھ کے تمام وزیروں کو، تمام محکمے کے افسران کو، سب کو یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ ہر مہینے آپ کو اتنے ارب روپے اس سسٹم میں، یہ جو زرداری مافیا کا جو یہ بھتہ سسٹم ہے اس میں جمع کرانا ہے. اور اس سسٹم نے انہوں نے اپنے فرنٹ مین مقرر کیے ہیں. کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یہ سسٹم کیا ہے. کراچی میں کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک وہ زرداری مافیا کے اس سسٹم کو کروڑ روپے بھتہ نہ دے. اس کے کاغذات منظور نہیں ہو سکے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جب تک وہ اس زرداری مافیا کے اس سسٹم کو بھتہ نہ دے. اور جو کراچی کے جو شہری ہیں، جنہوں نے کہیں کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کوئی پلاٹ اپنا مقرر، وہاں اس نے بک کرایا، وہ اس کی تمام جو ادائیگی ہے وہ کر بھی دے، تب بھی وہ اپنے فلیٹ کا، اپنے گھر کا قبضہ نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ اس سسٹم کو کروڑ روپے نہ دے سکے. ابھی 2 روز پہلے کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر طاہر مسعود. خود انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے، جو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ طاہر مسعود صاحب، انہوں نے خود سوشل میڈیا کے اس میں پوسٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ اس سسٹم نے کیا کیا ہے. انہوں نے کئی لاکھ دے کر اپنا فلیٹ بک کرایا، بلڈرز نے ڈبل پیسے مانگے، انہوں نے کئی لاکھ روپے دوبارہ وہ دے بھی دیے. اس کے بعد بھی وہ بلڈر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. مزید پیسے مانگے گئے اور کہا گیا کہ وہ سسٹم ہم سے مزید پیسے مانگ رہا ہے. اچھا، اب یہ جو انہوں نے بھتے کے نام پر یہ جو ایک سسٹم جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، جس کا کہ یہ سسٹم کر کیا رہا ہے، ہر شعبہ زرداری مافیا کے اس بھتہ سسٹم میں مصروف ہے اس وقت. اب آپ پولیس کو لے لیں، پولیس کو بھی زرداری کے اس بھتہ سسٹم کے تحت کہا گیا کہ جی یہ ہر مہینے اربوں روپے جمع کرانا ہے. لہذا اوپر سے لے کے نیچے تک پوری پولیس اس سسٹم میں بھتہ جمع کرانے کے لیے ہر طرح کا غیر قانونی کام جو ہے وہ کر رہی ہے، کیونکہ اوپر والوں کو بھتہ دینا ہے. پولیس کے افسران خود اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کر رہے ہیں. کئی واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں، میڈیا پر آ چکے ہیں. اور
شارٹ ٹائم کڈنیپنگ یہ ہو رہی ہے. پولیس افسران ملوث ہیں, پولیس کی گاڑیاں اس میں استعمال ہو رہی ہیں. کئی واقعات میڈیا پر آ چکے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ پولیس کو بھی اوپر سے آرڈر ہے, ان کو ہر مہینے اس سسٹم میں پیسہ جمع کرانا ہے. پولیس اس میں لگی ہوئی ہے اور کرمنلز کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. وہ شہریوں کو لوٹ رہے ہیں. شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کا قتل کیا جا رہا ہے لوٹنے کے لیے. اور جو سندھ پولیس ہے وہ اس زرداری کے اس بھتہ سسٹم میں پیسے جمع کرانے کے لیے اپنی غیر قانونی کام میں مصروف ہے. اسی طرح سے یہ جو کراچی میں جو ٹینکر مافیا ہے, یہ ٹینکر مافیا بھی مجبور ہے زرداری کے اس سسٹم میں بھتہ دینے کے لیے. لہذا کراچی کے لیے جو K4 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے نام پر جو پانی آ رہا ہے وہ کراچی کے شہریوں کو نہیں مل رہا, بلکہ اس ٹینکر مافیا کے پاس پانی پہنچتا ہے اور وہ کراچی کے شہریوں کے ٹیکسوں سے آنے والے اس پانی کو بھی کراچی کے شہریوں کو فروخت کر رہی. کراچی کے شہری دگنے تگنے داموں میں یہ ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے اس کو بھی زرداری کے اس سسٹم میں پیسہ ہر مہینے جمع کرانا ہے. لہذا سندھ حکومت کی طرف سے ٹینکر مافیا کی بھی سرپرستی ہے. شہریوں کو پانی ملے نہ ملے, لیکن اس ٹینکر مافیا کے تمام جتنے بھی انلیگل ہائیڈرنٹ ہیں وہاں پر پانی موجود ہے اور شہری جو ہیں کراچی کے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. پھر یہ کراچی میں جو کانٹریکٹرز ہیں, ٹھیکیدار ہیں, یہ جو کراچی پورا کھدا ہوا ہے, کراچی کے ہر علاقے میں سڑکیں بنتی ہیں, خراب ہوتی ہیں, کھودی جاتی ہیں, پھر بنائی جاتی ہیں, پھر کھودی جاتی ہیں, پورا شہر کھود دیا گیا ہے. اور اس کے نام پر ان ٹھیکیداروں کو پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ پیسہ اس سسٹم کے اندر جمع کرایا جا سکے. یہ زرداری کا یہ جو سسٹم ہے یہ بھتہ سسٹم, اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا شہر کی سڑکیں وہ تباہال ہیں, کھد رہی ہیں, بن رہی ہیں اور پیسہ زرداری کے اس سسٹم میں جمع کرایا جا رہا ہے. کراچی کی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں, کراچی کا بزنس تباہ ہو گیا ہے. کراچی کی جو صنعت کار ہیں وہ اس سسٹم کو پیسہ دیے بغیر سانس نہیں لے سکتے. تنگ آ گئے ہیں کراچی کے تاجر و صنعت کار, بزنس مین بھی شہریوں کے ساتھ ساتھ. ابھی پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کراچی آئے. کراچی کے تاجر صنعت کار سارے بزنس مین انہوں نے دہائیاں دی آرمی چیف کے سامنے کہ بھائی یہ کراچی کا خدا کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, پورے ملک کو آپ چلا رہے ہیں, ملک کے تمام ادارے چلا رہے ہیں, تو خدا را اس کے لیے بھی کچھ کیجیے. آرمی چیف کی طرف سے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, انہوں نے کئی محکموں کے کرپٹ جو افسران ہیں جو اس زرداری کے اس بھتہ سسٹم میں کام کر رہے ہیں, لہذا ان کو ہٹانے کی سفارش کی. وہ کچھ افسران ہٹائے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ زرداری کا یہ بھتہ سسٹم اسی طرح سے کام کر رہا ہے اور سب کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے. کراچی کے ان لوگوں کی سننے والا کوئی نہیں. کراچی کے تمام شہری, تاجر, صنعت کار, دکاندار, ٹرانسپورٹر, بلڈر, ڈیولپر, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, ہر طبقے, ہر شعبے کے لوگ اس بھتہ سسٹم, یہ جو سسٹم ہے اس کے آگے مجبور ہیں, پس رہے ہیں اس سسٹم کے دو پارٹوں کے درمیان. وفاقی وزیر احسن اقبال کراچی آئے, وہ میاں عتیق میر جو بزنس کمیونٹی کے کراچی کے تاجر رہنما ہیں, انہوں نے مذاقاً ایک بات کہہ دی کہ صاحب یہ یہاں سے مراد علی شاہ کو لے جائیں اور مریم کو یہاں بھیج دیں. تو ان کو دھمکیاں آ گئیں اور ان بیچاروں کو اپنا بیان واپس لینا پڑا, اس لیے کہ کوئی بھی اس سسٹم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. میاں عتیق نے بولا, عتیق میر نے, ان کو دھمکی آ گئی. میں صحافیوں سے کہوں گا کہ ذرا تنہائی میں جا کر عتیق میر سے ذرا پوچھ لیں کہ کہاں سے فون آیا تھا. تو یہ صورتحال ہے
اور بلاول مراد علی شاہ اپنا چہرہ درست کرنے کے بجائے کراچی کے تاجروں اور صنعتکاروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. انہیں کھری کھوٹی سنا رہے ہیں کہ آپ نے آواز کیسے بلند کی, آپ نے کیسے جا کر چگلی لگائی ہماری. تو اپنا چہرہ درست کرنے کے بجائے تاجروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایم کیو ایم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے بلاول, شرم آنی چاہیے مراد علی شاہ آپ کو. میں تو آخر میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ کراچی کے شہریوں کی جانب سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی آپ مریم کو کراچی لائیں یا نہ لائیں, لیکن خدا کے لیے اس بھٹو کو کراچی سے لے جائیں, اس سندھ سے لے جائیں بھٹو کو, کیونکہ اسی بھٹو نے جنرلوں کے تعاون سے ان کی سرپرستی میں سندھ میں اپنی حکومت قائم کی, اور آج بھی بھٹو کے نام پر پورے سندھ کو لوٹا جا رہا ہے, کراچی کو لوٹا جا رہا ہے. تو جب تک یہ بھٹو رہے گا اس وقت تک سندھ کی حالت بہتر نہیں ہوگی, کراچی اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا, اور کراچی کے شہری, تاجر, صنعتکار سب لوگ یہ دہائیاں دیتے رہیں گے, اور جو بولے گا اس کا اثر اسی طرح سے کیا جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ دیکھا جائے, اور بلاول پیپلز پارٹی مراد علی شاہ اپنا چہرہ درست کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بلاول کا زرداری کا سسٹم مردہ باد.